اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے مقام تک پہنچا دے گا. شہید ہوا وہ، لیکن آپ میں دل کے اخلاص کے ساتھ وہ اگر چاہ رہا ہے. اور وہ حدیث ذرا آپ غور کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا چار لوگوں کے لیے ہے، یا کہیے دنیا میں چار قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، اور علم سے مراد کیا ہے؟ وہ علم شریعت ہے. علم سے مراد کیا ہے؟ علم اللہ تعالیٰ اسے علم دیا ہے اور مال دیا ہے، اور اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی مرضی مطابق وہ خرچ کرتا ہے. سب سے اعلیٰ مقام اس کو اللہ نے دیا ہے. دوسرا وہ ہے جسے اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا. وہ یہ کہتا ہے کاش کے پاس میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں فلاں کے طریقے سے خرچ کرتا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک مقام میں رکھے گا. دوسرے نے مال خرچ کیا ہے لیکن کیوں پہنچا ہے وہ؟ اللہ نے اس کے دل کو، نیت کو، ارادے کو اللہ نے اس کی پرکھا اور اس کی قدر کی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تیسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مال میں بس ادھر ادھر جیسا چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. یہ سب سے برا ہے. چوتھا وہ ہے جو خسرت دنیا والآخرہ ہے، نہ مال ہے نہ اس کے پاس علم ہے. وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی ایسا ہی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی مزے کرتا، رنگ لینیا کرتا اپنا. تو یہ دونوں ایک مقام میں ہے. ذرا دیکھیں یہاں پر دوسرا جو شخص ہے اسے پہلے شخص کا مقام کس بنیاد پر ملا ہے؟ نیکی میں. اور چوتھا جو شخص ہے اسے برائی میں، برے کا مقام کس لیے ملا ہے؟ صرف نیت کی وجہ سے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قلبی عبادات ظاہری عبادات کا بدل بنتی ہیں، لیکن ظاہری عبادت قلبی عبادت کا بدل. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آخر میں جہاں پر غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیٹا کیا ہے عبارت وہ جی ہاں ولا یتوم موت یغیظ الکفار ولا یرون من العدو نیلا الا کتب لهم. یعنی وہ لوگ تم جس جگہ بھی کافروں کے میدان میں تم پہنچے، کافروں کے میدان کو تم روندے ہو، اور جہاں بھی کافر کو تم نقصان پہنچائے ہو، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ وہاں پر موجود رہے ہیں، حالانکہ جسمانی طور پر نہیں تھے، جسمانی طور پر نہیں تھے، لیکن کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے آپ فرمایا کہ حبسہم العذر، عذر نے ان کو روکے رکھا ہے. یعنی صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے ان کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاتے وہاں پر کس کے لیے وہ یعنی ان کے لیے جہاد پر جاتے غزوہ تبوک کے اندر، تو ان لوگوں کو ہر وہ اجر ملا ہے جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے والوں کو ملا ہے. حتیٰ کہ جس جگہ وادی میں ٹھہرے ہیں وہاں پر بھی اگر ان میں سے کسی کو ایک کانٹا چبھا ہے تو اس کا بھی اجر وہ شخص جو مدینہ میں بیٹھا اس کو بھی ملا ہے. کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر پوری خواہش تھی، پوری کوشش تھی. اللہ کے رسول سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں بھی آپ سامان دیجئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں دے سکے، تو عذر کی بنیاد پر انہیں وہ مقام مل رہا ہے. بلکہ ساتھیوں اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں جو سنن نسائی امام نسائی الکبریٰ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان من عباد اللہ لیسوا بانبیاء یغبطہم الانبیاء والشہداء. اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے حالت کو دیکھ کر کے بڑے خوش ہوں گے، بہت پسند کریں گے کہ ان کو یہ مقام کیسے ملا ہے. نہ نبی ہے نہ شہید ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے عرش کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر جگہ علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر جگہ دے گا. کیوں؟ زیادہ نماز پڑھتے رہے ہیں،
ذرا صدقہ کرتے رہے ہیں؟ نہیں. کیا وجہ تھی؟ وہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے رہے ہیں. بس محبت قلبی عبادت ہے نا، ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ سے. اور ساتھیوں یہ میں جہاں تک سمجھا ہے جتنا آسان زبان پر ادا کرنا ہے، اللہ کی قسم اسے پورا کرنا اتنا ہی مشکل کام ہے. اتنا ہی مشکل کام ہے یہ زبان سے جتنا ادا کرنا. اسی لیے امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک دن ایک رات میں پوری رات اس حدیث کے بارے میں سوچتا رہ گیا کہ آخر یہ کون معمولی عمل ہے اور اس کے اوپر اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کیوں دے رہا ہے، کیسے اتنا بڑا اجر مل رہا ہے. تو کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں جتنے محبت ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دنیاوی فائدے سے منسلک ہیں، اور دنیاوی فائدہ جس قدر کم ہوتا جاتا ہے محبت کم ہوتی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے محبت نہیں. بیٹا جتنا مجبور رہتا ہے باپ سے اتنی ہی زیادہ اس کو محبت رہتی ہے، اور جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اور اپنے یہ وہ محبت ہے. بات صحیح نہیں صحیح ہے جی؟ یہی دیکھنے میں آتا ہے جی. کہا کہ یہی معاملہ ہے جس سے آپ کی مصالح مصلحت جڑی ہوئی ہے کسی بھی قسم کی، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن مصلحت جیسے ختم ہو جاتی ہے. ایک شاگرد ہے اپنے استاذ کے پاس جب پڑھتا رہتا ہے جتنا تو اس سے بڑا تعلق رہتا ہے، لیکن جب بڑا ہو گیا خود ہو جاتا ہے تو اب وہ تعلق اتنا باقی ہے. بات صحیح نشے؟ وہ تعلق نہیں رہتا. کیوں؟ تو کہا کہ جتنی محبتیں دنیا میں ہیں اس مصالح پر ہیں. اسی لیے میاں بیوی میں جتنی محبت شروع میں رہتی ہے وہ اتنی محبت جی کہ اب جو ہے دونوں ایک دوسرے سے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جس قدر ساتھیوں آسان ہے زبان پر کہنے میں کہ اللہ کے لیے محبت، اسی لیے کسی سے یہ کہتے ڈر لگتا ہے کہ ہاں مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، مجھے کہ پتہ نہیں. اللہ کے لیے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں اگر ہم کو گالی بھی دیتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے. دیکھ لیجئے یہ پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے. اتنا بڑا اجر جو مل رہا ہے، اتنا بڑا جو اجر مل رہا ہے. ایک ہمارا ساتھی ہے، دونوں ایک ساتھ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ ہے بڑی محبت ہے، لیکن ہم نے اس سے ایک دن قرض مانگ لیا، اس نے ہم کو قرض نہیں دیا تو دل میں ہے نا. اس کا مطلب اللہ کے لیے محبت. اگر میں مثالیں دوں تو آپ لوگ مانیں کہ یعنی یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اسی لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ ان من عباد اللہ عبادا لیسوا بانبیاء یغبطهم الانبیاء والشہداء علی منابر من نور، وہ نور کے منبروں پر ہوں گے وہ قیامت کے دن. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان میں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے وہ دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مرحلہ ہے. علی کل حال یہ موضوع لمبا ہے، آگے چلتے ہیں. دیکھیے قلبی عبادات ظاہری عبادات کے لیے کوشش کرنے کے سبب بنتی ہیں. اس نقطے کے اوپر غور کریں. آپ یقین مانیں جو انسان ظاہری طور پر عبادت میں کمزور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قلبی عبادات کے اندر فتور ہے. قلبی عبادات میں فتور ہے. اس لیے کہ اگر قلبی عبادات جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ظاہر طور پر انسان کیا ہے عبادتیں زیادہ کرتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان ظاہر طور پر عبادت کم کر رہا ہے لیکن قلبی عبادات کمزور ہیں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قلبی عبادات میں کمزوری نہ ہو اور بظاہر اچھا عمل زیادہ عمل نہ کرے انسان. آخر انبیاء علیہ السلام اللہ کی عبادت میں اس قدر کیوں محنت کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، دور نہ جائیے، کتنی مثال لے لیجیے آپ کی. آخر آپ سے مائی عائشہ کی حدیث ہے نا، آپ کو معلوم لوگوں کو کہ آپ کے قدم جو ہے میں ورم آ جایا کرتا تھا. تو مائی عائشہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟
آپ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کیا میں اللہ کا جی شکر ہے. گویا کہ شکر جو عبادت ہے آپ کے دل میں کیا تھی؟ بالکل جاگودی تھی, اس لیے آپ جو ہے ظاہری عبادت کیا کرتے تھے. تو انسان کی جو ظاہری عبادت قلبی عبادت ہے وہ ظاہری عبادت کے اندر زیادتی کا جو ہے کیا بنتی ہے؟ سبب بنتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس سلسلے میں ساتھیو حدیثیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں اختصار کر رہا ہوں. چھٹی وجہ یہ ہے کہ قلبی عبادات ظاہری عبادات کو اور خوبصورت بنا دیتی ہیں, جلا دیتی ہیں. ذرا غور کریں گے, جس انسان کے دل میں مثال کے طور پر خشوع اتنا زیادہ ہوگا اس کے ظاہر میں خضوع اتنا زیادہ پیدا ہوگا. خشوع انسان کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا خضوع. اس کی ایک مثال لے لیجئے, جو شخص آپ سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہوگا وہ آپ کی خدمت بھی اتنی ہی زیادہ کرنا چاہے گا. ہے بات صحیح نا؟ جو جتنی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے اتنی زیادہ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ محبت کرے گا, اللہ کی خشیت اور اللہ کے لیے خشوع جو قلبی عبادت اس کے دل میں زیادہ پائی جائے گی, اتنی ہی زیادہ وہ ظاہری عبادت کیا ہے اتنی ہی زیادہ بہتر ہوگی اسے. اسی لیے دیکھیے بسا اوقات انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معمولی سا عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے بہت اچھے طور پر قبول کرتا ہے, بہت بڑا بنا دیتا ہے اس کو. وہ حدیث یاد ہو کہ سبق درہم 100,000 درہم, 1 درہم 1,00,000 درہم پر غالب آ گیا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے دل میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی جو ہے جو نیت رہی ہے اس کی جو نیت رہی ہے. ورنہ جو ہے کسی کے پاس 2 ہو, عام طور پر ہمارے یہاں جو ہے ہم اور آپ لوگ ارے مسجد وہ بنوائے جس کے پاس پیسہ ہے, میرے پاس کیا ہے کہ ہم کوئی مسجد بنوائیں. ہے کہ نہیں ہے؟ صدقہ مدرسے میں وہ دے, فلاں وہ دے جس کے پاس کیا ہے پیسہ ہے. اگر جس کے پاس بہت زیادہ ہے اس نے دیا, اچھا کیا, لیکن اس نے کیا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ جس کے پاس کم ہے اپنا خرچہ کم کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ اصل میں کمال ہے نا. اسی لیے آپ نے کیا افضل الصدقات کیا فرمایا؟ جہد المقل. جہد المقل, مقل کیا ہے نا کم جس کے پاس ہے, محنت کر کے کماتا ہے اور اس میں سے تھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے. ساتھیو شاید شیخ کے یہاں مجلس میں ایک بار ہم نے بیان کیا تھا, لیکن ریاض میں ایک تفسیر کے بڑے اچھے عالم ہیں, انہوں نے ایک بار بیان کیا کہ ان کے علاقے میں ایک بار مسجد بن رہی تھی. ان کے علاقے میں ایک بار مسجد بن رہی تھی اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی جو گارا کے طور پر لوگ مٹی استعمال اینٹی بناتے تھے لیکن گارا کے طور پر مٹی لگاتے تھے, پھر پلسٹر وغیرہ کرتے تھے اور ہم لوگ بھی ایسا کرتے رہے ہیں. تو کہا کہ مسجد جو بنا رہا تھا سیٹ, اس نے انجینئر اور سب کو بلایا اور کہا دیکھو اس میں کسی سے کچھ بھی پیسہ نہیں لینا ہے, سارا پیسہ کس کا رہے گا؟ میرا رہے, کسی سے کوئی پیسہ نہیں لینا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. مسجد بننے لگی, یہ ہوا, سارا کچھ دے رہا ہے. ایک دن ایک بڑھیا ادھر سے گزرتی ہے تو جہاں پر وہ گارے وغیرہ بن رہے تھے ادھر سے جاتے ہوئے گزرتی ہے تو جو مسجد کی نگرانی کر رہا تھا اس سے پوچھا کہ یہ کیا بن رہی ہے؟ کہا کہ مسجد بن رہی ہے. اچھا. گئی گھر میں. اس وقت عورتیں یہ کھجور کی جو تیلیاں ہیں اس سے لے کر کچھ برتن بناتی تھی جس پر مٹی اور یہ وغیرہ جو ہے لے کر کے یہاں سے ادھر جایا جاتا تھا. تو وہ گئی, اس نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے برتن بنایا اور لا کر کے اس کو دے دیا. کہا کہ لو اس سے جو ہے وہ مٹی لے کر کے مسجد, تاکہ ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے مسجد کے کام میں ہم اتنی اس کی مدد کر دیں. وہ راضی نہیں ہو رہا تھا. کہا اس لیے کہ سیٹھ نے منع کیا ہے.
سیٹھ نے منع کیا ہے، وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن بوڑھی تھی، ضد کرنے کہ اللہ کے بندے، ارے بیٹے اس سے ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہوگا، رکھ لو، صرف یہ ہے کہ اس سے لے کر مٹی تو لے جانا ہے۔ آخر میں اس نے بھی سمجھا کہ کون سے بہت مجھے ہمارا 1000 2000 3000 دے رہی ہے، کیا ہے، صرف 1 ریال بھی اس وقت اس کی قیمت نہیں رہی ہوگی، اس نے لے لیا۔ مسجد بن کر کے تیار ہوئی تو جو سیٹھ تھا، چونکہ اس کی نیت درست تھی، اس لیے جب مسجد تیار ہوئی آ کر کے دیکھا اور جاتا ہے تو اسی رات کو خواب دیکھتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسجد جنت میں ایک گھر بنوایا ہے، جنت میں ایک گھر بنوایا ہے، لیکن ٹہل رہا ہے، دیکھتا ہے کہ تھوڑی ہی دور میں بغل میں ویسا ہی ایک گھر اور بنا ہوا ہے۔ ارے میں نے تو ایک مسجد بنوائی ہے، دوسرا کس کا گھر ہے یہ؟ تو وہ بیدار ہوا اور فوراً جو ہے اس کو، جو نگرانی کر رہا تھا انجینئر کے، اس کو بلایا، کہا کہ یہ بتاؤ کسی سے پیسہ تم نے تو نہیں لیا ہے اس میں؟ کہا کہ نہیں۔ کسی سے کچھ لیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا سوچو، کچھ نہیں۔ جب بہت ضد کرنے لگا تو سوچنے لگا تو اس نے کہا کہ ہاں، اس بوڑھی عورت نے لا کر کے ایک برتن دے دیا تھا بس، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں دیا تھا۔ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیسہ ہے۔ تو وہ سیٹھ جو ہے اس کے یہاں جاتا ہے اور کہتا ہے بڑی ماں، وہ جو برتن آپ نے مسجد میں دیا تھا اس کی کتنی قیمت ہے؟ کہا کہ بیٹا وہ ہم نے اللہ کے لیے دیا تھا، اس کی قیمت کیا؟ کہا کہ نہیں، وہ قیمت لے لو، اس لیے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس مسجد کے اندر صرف میرا پیسہ ہے، کسی اور کا پیسہ نہیں لگے گا اس میں۔ کہا ٹھیک ہے، چلو تمہارے نیت پر تم کو اجر ملا ہے، اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن ہم سے بھیجو۔ بہت ضد کرنے لگا تو بڑھیا نے کہا کہ آخر بیٹے تم اتنا ضد کیوں کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی بڑی چیز تو ہے نہیں کہ اس کے لیے ضد کرے انسان۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ جاؤ بیٹا، ایسے خواب ہم نے ہی دیکھا ہے، ہم نے بھی خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا ہے۔ تو ساتھیو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ، بس کیا ہے ہم کس ارادے اور کس نیت سے دے رہے ہیں ہم۔ اور ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ ہم بنائے تو مسجد پوری بنائے تبھی ہمیں جنت میں گھر ملے گا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان ہوا؟ من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعت چڑیے کے گھونسلے کی جو جگہ اتنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ استدلال کیا تھا اس حدیث پر، پوری مسجد بنانے کے لیے نہیں، مسجد نبوی میں اضافہ کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں شے؟ مسجد نبوی میں اس طرف اور اس طرف اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے اس سے استدلال کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں، کسی بھی مسجد میں، اس کی تعمیر میں تھوڑا بھی حصہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری مسجد بنانے کے ثواب دے دے، اس لیے کہ پوری مسجد کے اس کے کامل ہونے میں ہمارا بھی ایک بہت بڑا دخل ہے۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی ساتھیوں کہ قلبی عبادات ظاہری عبادات کو جلا دیتی ہیں، خوبصورت بناتی، اچھا بناتی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، خیر اس میں باتیں تو اور ہیں، لیکن ایک بات کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ دیکھیے قلبی عبادات کی خوبی یہ ہے کہ ظاہری عبادات سے ایک ناحیے سے مختلف ہے۔ جتنی ظاہری عبادات ہیں وہ دائمی نہیں ہے، وقت کے ساتھ محدود ہیں۔ نماز ہے 24 گھنٹہ ہے، روزہ ہے 24 گھنٹہ ہے، ذکر ہے 24 گھنٹہ ہے، کیا ہے وہ ایک، لیکن قلبی عبادات کیا ہے؟ وہ انسان کے لیے دائمی، ہمیشہ اس میں جو ہے کبھی کمی نہیں ہے کہ نہیں؟ محبت اللہ کی ہمیشہ آپ کے دل میں رہنی چاہیے، تقوی ہمیشہ رہنا چاہیے، شکر صبر ہمیشہ رہنا چاہیے۔ یہ باقی عبادتیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جسمانی عبادتیں یہ ہیں، وہ ہے تحدید کے وقت کے ساتھ ہیں۔ ساتھیوں یہاں پر ایک بات اور کہہ کر کے میں ذرا آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے اب اس کے بعد یقیناً ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ آخر ہم قلبی عبادات کو اپنے اندر کیسے پیدا کر سکیں، ہے کہ نہیں ہے؟
ابھی ان عبادات کے ذکر سے پہلے ایک چیز میں ذکر کر دے رہا ہوں کہ دیکھیے بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اعمال ہیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام کر لیں تو ہمارے دل کے اندر قلبی عبادات جو ہے وہ پیدا ہونا یا ان کا پروان چڑھنا بڑا آسان ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے. انسان جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا, جیسے شروع آیت ہم نے پڑھا الا بذکر اللہ جی تطمئن القلوب, تو انسان یہ نہ سمجھے کہ ہاں جو ظاہری عبادت ان کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں, ان کی بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی انسان مثال کے طور پر وہ اس کا دل کسی عبادت میں نہیں لگتا ہے تو اس کا معنی نہیں کہ وہ چھوڑ دے, بلکہ وہ کوشش کرتا رہے کہ نماز پڑھنے اس طریقے اس کا ذکر لگے. مجھے یاد آ گیا امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد ہیں ثابت البنانی, ان کے بارے میں مشہور ہے, بلکہ امام ذہبی نے تذکرہ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے 20 سال تک کوشش کی ہے, کوشش کرتا رہا, تب کہیں جا کر کے مجھے تہجد کی نماز میں لذت ملنے لگی ہے, اس سے پہلے نہیں. دیکھیں کتنا 20 سال تک, یعنی اچھا نہیں لگتا تھا پھر بھی میں تہجد پڑھتا تھا, جی نہ بھی کہے پھر بھی تہجد پڑھتا تھا میں, زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پڑھتا تھا میں, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دل کے اندر وہ نماز کی محبت کو, تہجد کی محبت کو ڈال دیا. اسی لیے وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو تو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دے تو ان میں سے مجھے بنا کہ مجھے قبر میں نماز پڑھوں. اس لیے نہیں کہ وہ نماز کا اس وہاں پر کچھ فائدہ ہے, جنت پہ جنتی لوگ کھائیں گے, کس لیے کھانے کی ضرورت ہوگی جی, لذت کے لیے نا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے کیا دیکھا خواب معراج کی شب کہ قبر کے اندر اپنی, اس لیے نہیں کہ اب نماز سے اعمال میں اضافہ ہے, نہیں, کس لیے, اس لیے کہ چونکہ دنیا میں ان سے اس سے محبت تھی ان کو, اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو آخرت میں بھی, یعنی گویا کہ ان کے لیے اس قدر محبوب یہ چیز ہوتی, اس میں تکلیف میں لذت محسوس ہوتی تھی. اس لیے حضرت ثابت بنانی کے بارے میں آتا ہے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھیں, جیسا کہ